الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا وسندنا ومولانا محمدا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون صدق الله العظيم. میرے دوستوں ساتھیوں بزرگوں، انسان جتنا بھی چاہے کہ میں گناہوں سے بچ جاؤں، لیکن ایسا کرنا ممکن نہیں کہ 100% گناہوں سے بچ کر زندگی گزاری جا سکے۔ جو حالات چل رہے ہیں یا اس سے پہلے کے حالات بھی لے لیں، اللہ رب العزت نے انسان کو بنایا ہی ایسے ہے کہ غلطی کرے گا معافی مانگے گا، نیکی کرے گا پھر کوئی گناہ کرے گا تو نیکیاں بھی کرے گا، گناہ بھی کرتا جائے گا اور اللہ سے معافی بھی مانگتا جائے گا۔ یہ ہے زندگی۔ لیکن خرابی وہاں پر آتی ہے جہاں یہ بندہ گناہ کو گناہ نہ سمجھ رہا ہو۔ ہم اپنی زندگی میں کئی گناہ ایسے ہیں جو کئی سالوں سے مسلسل کرتے آ رہے ہیں اور ہمیں اندازہ بھی نہیں ہے کہ وہ گناہ ہے، پھر اس سے معافی مانگنا، اللہ کے سامنے معافی طلب کرنا، یہ کیسے ہوگا؟ ممکن ہی نہیں۔ جب میں اس کو گناہ ہی نہیں سمجھ رہا تو معافی یا اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھانے کی نوبت کہاں آئی؟ تو ہماری زندگی میں کچھ ایسے گناہ بھی آ گئے ہیں جن کو ہم گناہ نہیں سمجھتے، لیکن زندگی وہی ہے۔ میں نے کہا کہ آپ نیک اعمال بھی کرتے جائیں، ساتھ میں کبھی کبھار گناہ بھی ہو جائے اور پھر اس سے معافی بھی مانگ دی جائے۔ عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، یہ قرآن پاک کی آیت ہے جو میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی۔ بہت سی چیزیں ہیں جو ہم اپنے لیے فائدہ مند نہیں سمجھ رہے ہوتے۔ عسیٰ ان تکرہوا شیئا، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں بری لگ رہی ہیں، ہمیں اپنا اس میں فائدہ نظر نہیں آ رہا، قرآن پاک کہتا ہے وہو خیر لکم، اس کے اندر تمہاری کیا ہے؟ خیر ہے۔ جو چیز تمہیں بری لگ رہی ہے اسی کے اندر کیا ہے؟ خیر ہے۔ میں کماتا ہوں، میرا چھوٹا بھائی نہیں کما رہا، میرے گھر کے دوسرے افراد نہیں کما رہے، میں اکیلا گھر کا خرچہ چلاؤں۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ اس نظام کو، گھر کے نظام کو چلانے والا میں ہوں، اور مجھے اپنے بھائیوں کا نہ کمانا برا بھی لگ رہا ہے، اور بعض مرتبہ ناچاکی بھی ہوتی ہے، برا والا بھی ہوتا ہے، گھر کے اندر لڑائی بھی ہوتی ہے،
میں الٹا سیدھا بھی بولتا ہوں، لیکن اللہ رب العزت فرماتے ہیں وہ خیر لکم، وہ تمہارے لیے خیر۔ کیسے خیر؟ کہ ممکن ہے اللہ رب العزت تمہیں جو رزق دے رہے ہیں وہ ان لوگوں کی وجہ سے تمہیں مل رہا ہے، اور تم سمجھ رہے ہو کہ پورے گھر کا نظام میں چلا رہا ہوں، اور اپنے اس چلانے پر اپنے دوسرے لوگوں کو برا بھلا بھی کہتے ہو، یہ نکمے ہیں، یہ ناکارہ ہیں، یہ کام نہیں کرتے، یہ گھر سے نکلتے نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ ساری برائیاں ہیں، وہ ساری غلط چیزیں ہیں، لیکن اللہ رب العزت جو تمہیں دے رہا ہے وہ شاید ان کی وجہ سے دے۔ تو یہ وہ چیز ہے کہ بعض مرتبہ ہمیں کچھ چیزیں ناگوار نظر آتی ہیں، بری نظر آتی ہیں، غلط نظر آتی ہیں، لیکن اس میں ہمارے لیے خیر ہے۔ اللہ رب العزت ان کی وجہ سے آپ کو کھلا رہے، آپ کو سربراہی دی ہوئی ہے، آپ گھر کے کفیل بن کر کام کر رہے ہیں۔ تو اس طرح کے معاملات میں اپنے آپ کو ذرا جانچ لیا کریں کہ میرے اندر کوئی خوبی نہیں ہے۔ یہ دینے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ کی۔ جس طرح آج وہ مجھے دے رہا ہے، میرے بقیہ بھائیوں کو بھی کل دینا شروع کر دے۔ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور بعض مرتبہ میں کچھ چیزیں اپنے لیے بہت پسند کر رہا ہوں، میں کہتا ہوں یہ چیز مجھے حاصل ہو جائے، پھر تو مزے ہی مزے، پھر تو خیر ہی خیر ہے، پھر تو کبھی کوئی نقصان ہوگا ہی نہیں، بس یہ مل جائے ایک مرتبہ، فلاں ڈیزگنیشن مجھے مل جائے، فلاں جگہ مجھے نوکری مل جائے۔ بڑی خواہش ہوتی ہے گورنمنٹ نوکری مل جائے، اس کے لیے بھاگ دوڑ کرتے ہیں۔ کیا ہے؟ اپنے لیے بہتری سوچ رہا ہے، اچھی بات ہے، سوچنا چاہیے۔ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا، کہ اپنے لیے کسی چیز کو پسند کر رہا ہے، لیکن اللہ جانتے ہیں وہ شر لکم، یہ اس کے لیے فائدہ مند نہیں۔ بعض لوگ کسی معاملات کے اندر بہت محنت کرتے لیکن حاصل ہی نہیں ہوتا۔ اللہ کو پتا ہے کہ یہ چیز اس کو دے دوں گا تو یہ اس کے لیے خیر نہیں ہے، شر ہے، برائی ہے۔ جیسے بعض لوگوں کو کبھی کبھار کچھ دولت مل جائے تو آپ ان کے رویوں میں دیکھ لیں کیسی تبدیلی آتی، تو بہت زیادہ مال یہ بعض لوگوں کو پھر دین سے دور بھی کر دیتا ہے، اور بہت زیادہ مال بعض لوگوں کے لیے دین کے قریب ہونے کا سبب بنتا ہے۔ دنیا میں ہر طرح کے لوگ، لیکن کس کے لیے بہتر ہے، کس کے لیے بہتر نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت کی ذات جانتی ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، یہ اللہ جاننے والا ہے، تم نہیں جانتے کہ کس کے لیے کیا بہتر ہے اور کس کے لیے کیا بہتر نہیں ہے۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ بہت بڑے صحابی ہوئے۔ ایک مرتبہ ان کے سامنے بہترین قسم کا کھانا لایا گیا، بہت زیادہ بہترین نہیں تھا لیکن درمیانی قسم کا سارا روٹی سارا کھانے کے لیے آیا، تو اس کو دیکھ کر فوراً ان کو یاد آ گیا احد کے میدان کا حال۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تھے احد کے میدان میں۔ حالانکہ وہ بہت بڑے ماشاءاللہ سے تقوی والے صحابی، تو ویسے ہی ہر صحابی اللہ کے قریب رضی اللہ عنہم ورضوان کا سرٹیفکیٹ ملا ہوا ہے۔ سارے صحابی تقوی کے عالم میں آپ دیکھیں تو ہر ایک دوسرے سے کئی گنا بہتر اور اچھا۔ تو یہ کہتے ہیں کہ میں نے مصعب بن
عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو احد کے میدان میں دیکھا کہ ان کو شہید کر دیا گیا. اسی طرح حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے، ان کو بھی شہید کیا گیا. تو اللہ رب العزت نے ان کو ایک بدلہ دیا، شہادت پر بدلہ دیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو احد کے میدان میں بچ گئے تھے صحابہ کرام، آپ علیہ السلام فرمایا کرتے تھے ان کو کچھ نہ کہو، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے بخشائے لوگ ہیں، ان کو برا بھلا نہ کہا کرو، یہ اللہ کی طرف سے ان کی معافی کا اعلان ہو چکا ہے. تو وہ کہتے تھے ان جیسے لوگوں کو دیکھ کر کہ اللہ رب العزت نے ان کو بہت بڑا بدلہ دیا، زندگی کے بدلے میں آخرت کی معافی کا اعلان کر دیا. تو رش کرتے تھے. جب کھانا ان کے پاس لایا گیا تو ان کو ڈر ہونے لگا، کہیں اللہ رب العزت مجھے دنیا میں ہی تو سارا بدلہ دینے نہیں لگا، کہ میں جو قربانیاں دی ہیں، میں نے جو صحابی کا ایک درجہ اٹھایا ہے، میں جو اپنے طور پر جو محنت کرتا ہوں دین اسلام کے لیے، کہیں اس کا بدلہ مجھے دنیا میں تو نہیں مل رہا. ایک اچھا سالن، اچھا کھانا دیکھ کر یہ ذہن میں آ گیا اور رونے لگے. احادیث میں آتا ہے کہ اتنا روئے کہ پھر اس کھانے کو کھا نہیں سکے. آج ہم دن بھر جتنے بہترین کھانے کھاتے ہیں لیکن کبھی خیال ان چیزوں کی طرف جاتا ہے کہ کہیں اللہ رب العزت ہماری یہ چھوٹی چھوٹی نیکیوں کا بدلہ دنیا میں تو نہیں دے رہے، اور آخرت میں ہم جائیں اور ہمارے لیے کچھ بھی نہ ہو، پھر کیا بنے. تو اگر اللہ کی طرف سے کوئی نعمت مل رہی ہے اس پر شکر بھی ادا کریں، اگر کوئی تکلیف پہنچ رہی ہے تو اس پر صبر بھی اختیار کریں. قرآن پاک کے اندر آیا تھا کوئی مصیبت آپ کو پہنچ جائے تو کیا کہو، انا للہ و انا الیہ راجعون. جب کوئی پریشانی کوئی لاحق ہو جائے تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا کہ ہم کیا ہے، سب کچھ یہ اللہ کی طرف سے ہے اور ہم اللہ کی طرف لوٹنے والے ہیں. ہمارا آخری میدان کیا ہوگا، اللہ رب العزت کے. عبد الباقی کے نام سے ایک بزرگ گزرے ہیں، انصاری بزرگ. ان کا ایک واقعہ بہت مشہور ہے، ابھی وہ یاد آیا تو میں نے کہا آپ کو تھوڑا سا طویل واقعہ ہے. کچھ چیزیں تکلیفوں کی ہوتی ہیں لیکن بعد میں اس میں کیا خیر ہوتی ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کا بہت مشہور واقعہ آپ نے سنا ہے، کنویں میں ڈال دیا، وہاں سے مصر کے بازار میں بکے، پھر کہیں لوگوں سے گھومتے پھرتے جیل میں ایک عرصہ گزارا، پھر وہاں سے نکل کر بادشاہ بنے. ایک طویل زندگی مساج میں گزاری، لیکن یہ اللہ کو پتہ ہوتا ہے کہ بندے کے لیے کیا بہترین ہے، اس کے معاملات پھر چلتے رہتے. حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بہت مشہور ہے ذبیحہ کے حوالے سے، جو ہم ہر سال قربانی کرتے ہیں. بیٹے کو قربان کرنے کے لیے لے گئے اور قربان کر بھی دیا اپنے اعتبار سے، لیکن بعد میں دیکھتے ہیں کہ وہ ایک مینڈا اس کی جگہ پر ہوتا ہے اور وہ قربان ہو چکا ہوتا ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں تم اپنے وعدے میں اپنے خواب کو پورا کیا، تمہیں میں نے کامیاب کر دیا. تم اپنے خواب میں پورے اتر گئے، جو میں چاہتا تھا اس پر تم پورے آ گئے. تو اس طرح کے کئی واقعات ہیں ہمیں صحابہ کے، انبیاء کے ملتے ہیں. اسی طرح یہ عبد الباقی جن کا میں انصاری بزرگ گزرے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، یہ کہتے ہیں کہ میں بہت غربت کے عالم میں تھا، میرے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا، مکہ کا مجاور تھا، میں مکہ میں ہی رات گزارتا تھا دن بھی. تو ایک مرتبہ مجھے
مکہ کی گلیوں میں ایک تھیلا ملا جو ریشم کا کپڑے میں تھا، اس کے اندر بہت سے دینار اور درہم وغیرہ تھے، اور اس کا منہ بھی اگر بند کیا ہوا تھا وہ ریشم کے تاروں سے بند کیا ہوا تھا، تو وہ دیکھنے میں بہت قیمتی لگ رہا تھا۔ میں نے اسے اٹھایا، میں اپنے جہاں رہتا تھا وہاں لے گیا۔ کچھ دیر بعد دیکھ رہا ہوں کہ کوئی شیخ وہاں پہ گھوم رہا ہے اور وہ اعلان کر رہا ہے میرا اس طرح کا تھیلا گھوم گیا ہے، اگر کسی کو ملا ہو تو وہ مجھے واپس کر دے، میں اسے اتنے دینار دوں گا۔ اب یہ پریشان ہو گئے، غریب بھی ہوں، بھوکا بھی ہوں، رہنے کے لیے کوئی جگہ بھی نہیں ہے، پہننے کے لیے کوئی کپڑے بھی نہیں ہیں، یہ ایک تھیلا ملا ہے، اس سے میری زندگی بدل سکتی ہے، لاکھوں روپے تھے اس میں، کیا کروں؟ دل میں خیال آیا نہیں یہ حرام ہو جائے گا اگر اس کو رکھوں گا، اللہ رب العزت کی ذات کہیں اور سے مجھے دے گی، لیکن یہ جس کا ہے اسے دیتا ہوں۔ اس شیخ کو فوراً باہر نکلے اور بلایا کہ آ جاؤ، اس سے پوچھا تمہارے کس قسم کی چیز ہے، جب اس نے ساری علامات بتا دی کہ اس قسم کا تھیلا ہے، ریشم کا تھیلا ہے، اس طرح جو نشانی تھی اس نے کہا کہ یہ تھیلا میرے پاس ہے، میں آپ کو دیتا ہوں۔ وہ شیخ بہت خوش ہوا، اس خوش ہونے کے بعد اس نے کہا کہ میں آپ کو 500 درہم دیتا ہوں کہ آپ نے مجھے یہ تھیلا دیا، انعام کے طور پر آپ کو 500 درہم دیتا ہوں۔ اب انعام کے طور پر انہوں نے 500 درہم بھی نہیں لیے، کہتے نہیں، میں اللہ رب العزت سے اجر لینا چاہتا ہوں، تم سے نہیں، تم اگرچہ خوشی میں مجھے دے رہے ہو لیکن میں نہیں لیتا۔ اس شیخ نے بہت اصرار کیا دینے کی، لیکن یہ نہیں مانا، خیر آخر وہ چلا گیا اور اپنے جس مقام کی طرف تھا وہاں لوٹ گیا۔ کچھ عرصے کے بعد ایک سفر پر روانہ ہوئے کشتی پر، وہ کشتی چلتے چلتے بیچ سمندر میں جب پہنچی تو وہ ٹوٹ گئی کسی وجہ سے، اب اس میں کئی لوگ مر گئے، لیکن ان کو وہ اسی کشتی کا کوئی ایک تختہ سا ملا چھوٹا سا، اس کے اوپر وہ سوار ہو گئے اور کئی دن تک سمندر میں گھومتے رہے۔ وہاں کسی جزیرے کے قریب پہنچے، وہاں لوگوں کو دیکھا، وہاں قریب میں ایک مسجد تھی، وہاں چلے گئے۔ مسجد کے اندر جا کر جب تلاوت کرنے لگے تو لوگوں نے ان کی تلاوت سنی، لوگ بڑے حیران ہوئے کیونکہ اس بستی کے اندر کوئی تلاوت کرنے والا نہیں تھا، مسلمان تو تھے لیکن تلاوت کوئی نہیں جانتا۔ تو لوگ بہت خوش ہوئے ان سے کہ آپ ہمارے بستی میں ایک شخص آئے ہیں جو ماشاءاللہ قرآن پاک پڑھ سکتے ہیں، آپ ہمارے بچوں کو پڑھائیں، ہمیں پڑھائیں، ہمیں قرآن پاک سکھائیں۔ تو ان کا ایک آمدنی کا ذریعہ شروع ہو گیا وہاں پر، مکہ میں تو کچھ تھا ہی نہیں ان کے پاس، تو یہاں ایک ذریعہ شروع ہو گیا اور وہ وہاں پر بچوں کو پڑھانے لگے۔ پھر اسی طریقے سے لوگوں نے ان کو دیکھا کہ ان کو لکھنا بھی آتا ہے، تو اپنے بچوں کو پھر مزید لکھنے کے لیے بھیجنے لگے، کیونکہ جس جگہ تعلیم نہ ہو تو وہاں ان کو زیادہ اس چیز کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ تو بچے یا بڑے ان کے پاس سیکھنے کے لیے آنے لگے، یہاں تک کہ اس بستی کے تمام لوگ ان کے شاگرد بن گئے۔ اب بستی والوں نے ارادہ کیا کہ حضرت اکیلے رہتے ہیں، اتنا عرصہ ہو گیا ہمارے ساتھ، اب ان کی شادی کر دیتے ہیں۔ اب شادی کرنے کے لیے ان کے پاس گئے کہ حضرت ایک یتیم لڑکی ہے یہاں پر ہمارے علاقے میں، ان کے والد کا انتقال ہو گیا، لیکن ماشاءاللہ سے مالدار گھرانے کی لڑکی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اس سے آپ کا نکاح ہو جائے۔ شروع میں انکار کیا لیکن بعد میں راضی ہو گئے۔ تو جب اس لڑکی کو پیش کیا گیا، لایا گیا نکاح کے وقت میں، تو کہتے ہیں اچھا اس سارے واقعے میں نا اس تھیلے کے اندر ایک ہار بھی تھا، وہ بتانا میں بھول گیا، اس تھیلے کے اندر ایک ہار بھی تھا جو بہت قیمتی تھا۔ جب اس لڑکی کو لایا گیا تو انہوں نے دیکھا کہ وہ ہار اس لڑکی نے پہنا ہوا ہے، وہی ہار جو ان کو تھیلے میں ملا تھا۔ حیران ہو گئے، اب اس ہار کو دیکھ رہے ہیں، لڑکی کو نہیں دیکھ رہے، ہار کو دیکھ رہے۔ لوگوں نے کہا حضرت یہ کیا ہے؟
آپ نے تو ہماری بے عزتی کروا دی. ہم آپ کے سامنے ایک لڑکی لے کر آئے ہیں, آپ اس سے نکاح کریں گے, لیکن آپ کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ مسلسل ہار کو ہی دے کے جا رہے ہیں. جس سے آپ کو نکاح کرنا اس کی طرف آپ کی توجہ نہیں جا رہی. تو وہ کہتے ہیں کہ اس ہار کے پیچھے ایک بہت بڑا واقعہ ہے, وہ میں تمہیں سناؤں. پھر یہ سارا واقعہ سنایا تو وہاں جس مجمع کے اندر جتنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے سب نے تکبیر اللہ اکبر کے نعرے لگائے, تکبیر بلند کی. کہنے لگے کہ آج ہمیں پتہ چلا ہے کہ آپ کون ہیں. کہ ان کے والد صاحب بھی یہی کہا کرتے تھے کہ میں نے پوری دنیا کے اندر اس جیسا مسلمان نہیں دیکھا جس نے مجھے یہ تھیلا واپس کیا, اور میں چاہتا ہوں کہ وہ مجھے ملے اور میں اپنی بیٹی کا نکاح اس سے کر رہا ہوں. اور وہ یہ کہتے کہتے اس دنیا سے چلے گئے. آج اللہ رب العزت نے اسی بیٹی سے آپ کا نکاح کروایا. پھر اس سے نکاح ہوا, نکاح کے بعد 2 بیٹے ہوئے, 1 بیٹی ہوئی. اس طریقے سے پھر کہتے ہیں کہ کچھ عرصے کے بعد اس لڑکی کا انتقال ہو گیا جس سے نکاح ہوا تھا. پھر بہت کچھ عرصے کے بعد ان بچوں کا بھی انتقال ہو گیا. تو وہ ہار دوبارہ کا دوبارہ وراثت میں میرے پاس آ گیا. پھر جب میں نے اس کو بیچا تو وہ کئی لاکھ درہم کا پتہ نہیں بکا. تو آج اگر تم میرے آس پاس مال و دولت دیکھتے ہو تو یہ وہی ہے. تو اللہ رب العزت بعض مرتبہ آپ کو آزماتے ہیں. اگر یہ اسی وقت دل کے اندر کچھ خرابی اتر آتی اور وہ رکھ لیتے اپنے پاس, ایک تو گناہ بھی ہو جاتا, مسلمان کا حق بھی لے لیتے, اور شاید اس کے اندر برکت بھی نہ ہوتی. لیکن اللہ رب العزت نے وہ تمام معاملات کیے, کئی سال گزرے اس میں, اور وہ چیز دوبارہ آپ کو ملی. حضرت یوسف علیہ السلام بالکل واقعی. تو کچھ چیزیں ہمارے لیے مسائل بھی ہوتی ہیں, پریشانیاں بھی ہوتی ہیں, تو اس کے اندر بعض مرتبہ اللہ رب العزت نے خیر رکھی ہے. بعض ہمیں دیکھنے میں بہت اچھی اور بھلی معلوم ہوتی ہے, لیکن اس کے اندر خیر نہیں ہوتی. تو یہ بھی اللہ رب العزت سے مانگتے رہا کریں کہ ہر چمکتی چیز کیا ہے, سونا نہیں ہوتی. اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور دین پر چلنے والا بنائے, دین جو تقاضے ہیں اس کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے. وما علینا الا البلاغ.